السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ ایمان کے وہ اصول جن کی معرفت ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، یعنی رب العالمین کی معرفت اور رب کے دین کی معرفت، رحمت للعالمین کی معرفت، وجود باری تعالیٰ اور پورے کے پورے اس عالم کے وجود میں آنے کا جو نظریہ ہے اور جو عقیدہ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ ہو سکتا ہے چند قسطوں میں بات کرنی پڑ جائے، تو آپ احباب سے درخواست ہے تمام ویڈیوز کو سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے اور اتنی اہم بنیادی بات ہے کہ جس کی بنا پر انسان یا تو دین اسلام کی بنیاد سے دور ہو جاتا ہے، یا پھر شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر دین اور اس کی بنیاد کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود وجود سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات موجود ہے اور خود سے موجود ہے اور قدیم ہے اور پہلے سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے، پہلے سے ہیں، اور یہ سارا عالم، آسمان، زمین اور ان میں جو کچھ بھی ہے، جاندار، بے جان، نباتات، حیوانات، انسان، حیوان اور اس طرح کے جتنے بھی اجسام ہیں، جسمیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قسم قسم کی چیزیں اور ان میں قسم قسم کی صلاحیتیں اور ان میں قسم قسم کی خصوصیات، ان میں قسم قسم کی چیزیں، پھر ان چیزوں میں قسم قسم کی چیزیں اور ان کے اجزاء اور ان کے اعضاء، یہ سب چیزیں اللہ عز و جل نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہیں اور اللہ عز و جل کی ہی ایجاد ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وجہ سے ہی موجود ہیں، اور یہ سب چیزیں پہلے سے نیست و نابود تھیں، بالکل نہیں تھیں، اور اللہ عز و جل کے پیدا کرنے پر ہی وجود میں آئی ہیں۔ اور یہ تمام عالم، آسمان، زمین اور ان میں جو کچھ بھی ہے، یہ سب کے سب قابل فنا ہیں، اور اللہ عز و جل اس تمام عالموں کو فنا کرنے پر اور نیست و نابود کرنے پر قادر ہے۔ جو چیز پہلے نہیں تھی، اللہ عز و جل نے اس کو پیدا کیا، وجود دیا، اور اس پیدا کرنے کے اور اس کے وجود میں آنے کا نام حدوث ہے۔ اور جو چیز پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی اور پہلے سے نہیں تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور پھر فنا کر دیا، اس کا نام عدم ہے۔ سورہ رحمان نے اللہ عز و جل نے انسانیت کو بڑی واضح انداز میں بتا دیا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور صرف پروردگار کی جلال والی، فضل و اکرام والی ذات ہی باقی رہے گی۔ جو چیز پہلے نہیں تھی وہ وجود میں آتی ہے، بنتی ہے، بنائی جاتی ہے، اور بننے کے بعد اس کو فنا بھی ہے، وہ مٹ بھی جاتی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں بھی آتی ہیں اور عدم بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی عالم ہیں، یہ سب کے سب پیدا بھی ہوئے اور پھر فنا بھی ہو جائیں گے، اور ان تمام عالموں کے پیدا ہونے کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فنا ہونے کا جو عقیدہ ہے، یہ اسلام میں بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کا انکار بلا شبہ کفر ہے۔ اور دہریہ سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ ان تمام عالموں کے پیدا ہونے پر انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تمام عالم پہلے سے ہیں، قدیم ہیں، اور اس کو بنانے والا مادہ ہے جس کو میٹر کہتے ہیں، وہ بھی قدیم ہے، پہلے سے ہے، اور یہ تمام عالم اس مادہ کے پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ مادہ خود بخود موجود ہے، اور اس مادہ میں جو کہ ٹھوس، مائع اور گیس اور پلازما پر مشتمل ہے، یہ ایلیمنٹ کے ملنے سے تمام عالم جو ہے وجود میں آیا، اور یہ عالم کسی کا پیدا کردہ نہیں ہے، خود بخود بن گیا۔ اور اسی طرح اکثر فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ تمام عالم مادہ سے پیدا ہوئے، اور مادہ قدیم ہے، وہ پہلے سے ہے اور کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اور اس تمام عالم کے پیدا کرنے کی اصل جڑ مادہ ہے۔ ان فلاسفہ کے نزدیک جیسے کہ گیہوں اصل ہے آٹے کی اور روٹی کی، اور لکڑی دروازے کی اصل ہے، اور یہ مٹی عمارت کی اصل ہے، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ مادہ تمام عالموں کی پیدا ہونے کی اصل ہے۔ اور سائنسدان یہ کہتے ہیں عالم کی اصل ایلیمنٹس ہیں، سبسٹانس ہیں، یعنی عناصر ہیں، ٹھوس، مائع، گیس اور پلازما، اور یہ آپس میں ری ایکشن کر کے تبدیل ہوتے ہیں اور مختلف چیزوں کا بنانے کا سبب بنتے ہیں، اور ان میں مختلف چیزوں کے کم اور زیادہ ہونے سے اور ان کی مختلف پراپرٹیز کی وجہ سے، یعنی کہ جیسے کہ فزیکل پراپرٹیز اور کیمیکل پراپرٹیز، اور ان کے اندر مختلف طرح کی خصوصیات، ان کے یہ آثار ہیں کہ جس سے یہ آپس میں ری ایکٹ کرتے ہیں
اور ریئیکشن کے بعد ایک نئی چیز بنا دیتے ہیں، اور ان میں خاص قسم کی حرکتیں ہیں، اور ان کی حرکتوں میں اور ان کے ریئیکشن کرنے میں اور خاص چیزیں بنانے میں کسی بھی دوسری چیز کا کوئی کردار نہیں ہے، یعنی کوئی دوسری بیرونی قوت نہ اس کی کسی کی چاہت ہے اور نہ ہی کوئی کردار ہے کہ وہ ان کیمیکلز کے ملنے میں اور ان کی نئی چیز کو بنانے میں کوئی مدد کرے یا ان کو کوئی حکم دے یا ان کو کوئی علم دے۔ وہ خود سے ملتے ہیں، خود سے حرکت کرتے ہیں۔ ان کی یہ مادیت کی خاصیت اور یہ حرکت یہ شروع سے ہی ان کے اندر وجود میں ہے، اور خاص قسم کے سائنسدانوں کی ایک جماعت جو کہتی ہے تمام عالموں میں چیزوں کا بننا، ان میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کا ہونا 7 سیاروں پر ہے، یعنی کہ سورج، چاند، مریخ، مشتری، زحل، زہرہ اور عطارد۔ ان کی حرکتوں سے اور ان کے طلوع ہونے اور ان کے غروب ہونے پر تمام عالموں کی تمام چیزیں بنتی ہیں، کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ ایک الگ سے بحث ہے، جبکہ علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ فلاسفہ اور سائنسدانوں نے جو کچھ بھی کہا وہ محض دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تمام عالموں کے پیدا ہونے پر پرانے جتنے بھی فلاسفہ گزرے ان کی رائے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، کسی نے کچھ رائے قائم کی اور کسی نے کوئی رائے قائم کی، لیکن اس زمانے کے جو فلاسفہ ہیں، سائنسدان ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اس عالم میں زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے ان کی پیدائش کی اصل چیزیں 2 ہیں، ایک مادہ اور اس کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یعنی ایٹم، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی قدرت یعنی حرکت، اور یہ دونوں چیزیں پہلے سے ہیں، پرانی ہیں، یعنی کہ مادہ اور اس کی حرکت۔ مادے میں اس کا چھوٹے چھوٹا ذرہ ایٹم، اور اس میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں، ایٹم حرکت کر رہا ہے، مالیکول حرکت کر رہا ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، یہ پہلے سے ہیں اور پرانی ہیں۔ یہ لازم ان میں آپس میں حرکت کرنے کی وجہ سے آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ دونوں حرکت نہ کریں، یہ ایٹمز حرکت نہ کریں اور مادہ آپس میں نہ ملے، ایسے ہو نہیں سکتا، اور یہ وہ مادہ ہی ہے جو کہ خلا میں بھرا ہوا ہے، اور اس میں جو حرکت ہے وہ ایٹم اور مالیکیول کی حرکت ہے، یا پھر ایٹم میں نیوٹرون اور پروٹونز ہیں اور ان پروٹون میں الیکٹرونز ہیں جو کہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے ان میں تبدیلی آتی ہے اور انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ موجودہ سائنسدانوں کے نظریات ہیں۔ پروٹونز کے اندر الیکٹرونز اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور ان میں سے جو باہر والا مدار ہے، جب اس میں سے کوئی الیکٹرون باہر نکل جاتا ہے اور وہ کسی اور ایٹم کے پروٹونز کے الیکٹرونز کے مدار میں جا کر اپنا جوڑا بناتا ہے تو ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کو وہ کیمیکل ریاکشن کہتے ہیں، اور اسی کیمیکل ریاکشن سے وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام آسمان، زمین، جانور، بے جان، ہر طرح کی چیز وہ اسی کیمیکل ریاکشن سے بن گئی۔ ایک نظریہ اس زمانے کی فلاسفہ اور سائنسدانوں کی یہ تقریر دل پذیر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، جو کہ بچوں میں عام تعلیمی اداروں میں، کالج، یونیورسٹی، اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، جس کی حقیقت ایک خیالی پلاؤ سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ یہ لوگ بلا دلیل مادہ اور اس میں جو حرکت ہے اس کا پرانا ہونا، اس پر بغیر کسی دلیل کے اور بغیر اس کو محسوس اور دیکھے اس پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ نئی تحقیق کے مطابق انہی لوگوں کی ایک یہ رائے ہے اور دعویٰ ہے، جب تک ہم کو کوئی چیز محسوس نہ ہو جائے ہمیں اس کو نہیں ماننا چاہیے، جو چیز محسوس ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں یہ مادہ ہے۔ اب نامعلوم کہ ان لوگوں نے ایٹم اور اس کے اندر پروٹون اور پروٹون میں الیکٹرونز اور الیکٹرونز کے اپنے مدار میں گردش کرنا، حرکت کرنا، یہ کب مشاہدہ کر لیا اور کب محسوس کر لیا۔ اس کے علاوہ انہی حضرات کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پانی کے ایک قطرے میں کروڑوں جانور موجود ہوتے ہیں، اور ان میں ایسے بھی جانور موجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ قاصر ہے، اور جبکہ کلاں بین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب قابل غور بات تو یہ ہے کہ جانور تو بالآخر جانور ہی ہوتا ہے، لا محالہ اس کے اعضاء بھی ہوں گے، اس کے اندر یا اور باقی چیزیں، وہ ایک حیوان ہے، جانور ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو ان کی اعضاء ترکیبی کو کون دیکھ سکتا ہے، اور کس نے دیکھے ہیں اور کس طرح دیکھے ہیں، اور جبکہ نہیں دیکھے تو بغیر دیکھے کیسے ہمارا ذہن ان کی طرف منتقل ہو گیا، جبکہ ہماری اپنی تحقیق اور دعویٰ یہ ہے کہ بغیر محسوس کیے، بغیر دیکھے ہم کسی چیز کے اوپر یقین نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بالکل برعکس اہل اسلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے عالم اور ان میں جو کچھ بھی ہے، آسمان، زمین میں جتنے بھی حیوان، جانور،
نباتات، سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ عز و جل نے ان کی اصل یعنی مادہ کے بغیر پیدا کیے ہیں، اور مادہ کو بھی اللہ عز و جل نے پیدا کیا۔ یہ کارخانہ قدرت بڑا عجیب ہے، اور اس کارخانہ عجیب کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، جو کہ بلا شبہ موجود ہیں۔ وہ اللہ عز و جل کی ہستی ایسی ہستی نہیں جس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش ہو۔ تمام اعلیٰ علوم اور تمام کم تر علوم، سفلی علوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کے گواہ ہیں، اور تمام عالموں کے ذرے ذرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کے گواہ ہیں۔ اس لیے بھائی اسلام کا پہلا عقیدہ ہی یہی ہے کہ تمام عالم پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو پیدا کرنے والے اللہ عز و جل ہیں۔ پھر یہ وجود میں آئے ہیں، جن کا پیدا کرنے والا اور ان کی ہستی کو کوئی لباس دینے والا، جس کا نام ایک اللہ ہے۔ اور اس تمام عالموں کے پیدا کرنے میں ان کی ہر طرح کی تبدیلی، ان کی ہر طرح کی حرکت، اور ان کی ایک دوسرے سے ملنا اور نئی نئی چیزیں بنانا، ان کی کیمیکل پراپرٹیز، ان کی فزیکل پراپرٹیز، تمام کی تمام خصوصیات، ان کی جسامت، اور یہ حرکت میں ہو یا سکون میں ہو، سب کے سب اللہ عز و جل کے علم میں اور قدرت میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر سے یہ کام کرتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں، اور آئندہ بھی وجود میں آتے رہیں گے۔ اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ عجیب و غریب کارخانہ قدرت، کارخانہ عالم کسی بے شعور اور بے علم اور بے جان مادے کی حرکت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کے دست قدرت کا کرشمہ ہے، جو کہ عام انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اور یہ تمام پوشیدہ قدرتیں اللہ عز و جل کی طرف سے ہیں، اور یہ تمام عالم میں ہر قسم کے جسم کا آپس میں ملنا، دور ہونا، تقسیم ہونا، ان کا بننا، ان کا ٹوٹنا، ایک دوسرے سے دور ہو جانا، ایک دوسرے کے قریب آ جانا، کسی بھی قسم کی حرکت کرنا یا کسی بھی طرح سے سکون میں رہنا، یہ سب کے سب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور کوئی بھی چیز ان تمام خصوصیات سے خالی نہیں۔ اور عقل ایسی چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ جو نہ حرکت میں ہو اور نہ ہی ساکن ہو۔ اور ظاہر ہے کہ حرکت اور سکون اور جسموں کے ملنے اور جسموں کا تقسیم ہونے، جسموں کے قریب آنے یا جسموں کے دور ہونے، انہی سے ہی اللہ عز و جل یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جو کہ پہلے سے وجود میں نہیں تھی۔ اور پہلے سے وجود میں نہ ہونا اور پھر کسی بھی چیز کی ہستی کی شکل میں، اس کے لباس میں، لبادے میں آ جانا اور پھر فنا ہو جانا، اس چیز کا نام حدوث ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تمام عالموں میں جتنے بھی جسم ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں اور ان کی تمام خصوصیات اور ان کا وجود اور حال اور احوال، سب کے سب پیدا ہوئی بھی ہیں، حادث ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے ان جسموں کا ملنا اور ان جسموں کا تقسیم ہونا، دور ہونا، ان جسموں کی حرکت اور سکون، ان جسموں میں حرارت اور ٹھنڈ، ان جسموں کی طبیعت اور خاصیتیں، ان کی حیثیتیں، یہ ان کا ذاتی اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی خاصیت کا عمل نہیں ہے، یہ خود سے نہیں ہے، اور ان مختلف احوال میں سے کوئی خاص حالت اور کوئی خاص کیفیت اس جسم کے لیے بالذات لازم نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی جسم کسی خاص صفت میں اور کوئی خاص حالت میں قائم اور دائم نہیں رہتا، وہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس طرح تلاش تو اس بات کی ہے کہ اس تبدیلی کی اور اس اختلاف کی کہ اس کی صفت ایک جگہ نہیں رک رہی، اس کی شخصیت، اس کا جسم ایک کیفیت میں نہیں رہتا، اس میں کوئی تو علت ہوگی۔ اور مادہ اور اس کی غیر شعوری اور غیر علم اور غیر اختیاری حرکتیں کسی بھی جسم کی تبدیلی کی علت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مادہ خود اور اس کی حرکت دونوں عقل اور شعور اور ادراک سے خالی ہیں۔ اس طرح سے جسموں میں کسی قسم کی تبدیلی کا سبب مادہ نہیں بن سکتا۔ اس قسم کے عجائب و غرائب کے لیے کمال علم اور کمال حکمت اور کمال قدرت اور کمال اختیار کی ضرورت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جسم اور اس کی طبیعت اور اس کی فطرت کے علاوہ کوئی خارجی شے ہے جو اس جسم کو اپنے ارادہ اور اپنے اختیار سے حرکت دے رہی ہے، اور اپنے اختیار سے کبھی اس کی حرکت کو بند کر دیتی ہے اور کبھی جاری کر دیتی ہے۔ بس جو ذات عالی عرش سے لے کر فرش تک اس عالم کو اپنے علم اور قدرت اور اختیار سے نچا رہی ہے، بنا رہی ہے، چلا رہی ہے، اور وہی عالم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور اسی دلیل سے مادہ کو پیدا کرنے والا بھی ثابت ہو گیا، یعنی مادہ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس لیے کہ تمام کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے
اس کی طرح مادہ بھی یا تو حرکت میں ہے یا سکون میں ہے، اور وہ بھی اسی طرح کے تمام عوارض سے خالی نہیں ہو سکتا کہ مادہ بالکل یہی صورت اور شکل سے، حرکت اور سکون سے، اور تمام حادثات سے اور تمام عوارض سے بالکل یہی خالی ہو۔ تو اسے ہمیں معلوم ہوا کہ تمام حادثات اور تمام عوارض اور تمام تبدیلیاں بھی مادہ میں بھی پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، اور مادہ بھی حادث ہے، پیدا ہوا ہے، کیونکہ جس چیز پر بھی تبدیلیاں ہونا اور ان میں حوادث ہونا، حادثات کا ہونا، ان کے اندر تبدیلیاں کا ہونا چلا آتا ہو تو وہ کبھی بھی پرانی اور قدیم نہیں ہو سکتی۔ جو چیز بغیر تبدیلی کی اور بغیر حادثات کے موجود نہ ہو سکے وہ چیز عقلاً تو پرانی ہو نہیں سکتی اور قدیم نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے مادہ اور اس کی حرکتیں، جو کہ ہمارے سائنسدان اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہے اور خود سے حرکتیں کر کر اور یہ ساری زمین اور آسمان اور کائنات بنا دی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بنانے والے نہیں ہیں، یہ عقلاً اور اصولاً ناکام دلیلیں ہیں۔ بات تو بہت طویل ہو گئی ہے، انشاءاللہ مزید قسطوں میں اس پر تفصیلی گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ عقائد کے اعتبار سے اللہ عز و جل اور کائنات کے متعلق پوری کی پوری اور ٹھیک ٹھیک پہچان ہو سکے۔ ہمیں خود بھی اس کو سمجھنا ہے اور عقیدہ درست کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی بتانا ہے۔ یہ جو دوسرے لوگوں نے جو کہ اسلام کے عقیدے کے خلاف ہیں، ان لوگوں نے اپنے علم کو یہ ظاہر کیا کہ یہ حقیقت ہے، اور مسلمانوں کی نسلوں میں ان کی عقائد کو خراب کرنے کے لیے اپنے علم کو ٹھونس دیا، اور جدیدیت کے نام سے، سائنس کے نام سے، ٹیکنالوجی کے نام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان سے دور ہوتے چلے گئے، اور مادیت پرستی پہ اور مٹیریلسٹک ہونے کی وجہ سے انسان اللہ کی پہچان کو بھول بیٹھا اور دور ہو گیا، عقیدے خراب ہو گئے۔ تو میری اور آپ کی بھی ضرورت ہے ہم بھی خود بھی سمجھیں اور بھئی دوسروں کو بھی بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اصل پہچان کیا ہے، اور یہ کائنات کیا ہے جس کی طرف میں اور آپ ہم سب دن اور رات محنت کر رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو 24 گھنٹے ہمیں تھکاتی بھی نہیں ہے اور پیسہ کمانے پر اور دنیا کی محنتوں پر لگا دیتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھڑوا دیتی ہے۔ عقیدوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔